معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے دستور کے مطابق سننے سنانے سے پہلے ہم سب کے آقا و مولا سیدی عرب و عجم صاحب جود و کرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد الجود والکرم و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رات کا 1:15 بج رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت جلسہ ختم ہونے کا ہوا کرتا ہے، مگر آپ اتنی تاخیر سے سننے کے قائل ہیں اور اسی کے مائل ہیں، تو لہٰذا ہم لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ آدھی رات میں سنا کر پھر فجر کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور جلسے کرانے والوں کو آدھی رات میں سن کر سو جانے کا ان کو مزہ چڑھا رہتا ہے، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ یہ وقت سونے کا ہوتا ہے۔ جلسہ جو ہوتا ہے وہ 12 اور 1 بجے تک ختم ہو جانا چاہیے، یہی ہر جگہ میں کہتا ہوں، اور یہی شیڈول صحیح رہتا ہے کہ آپ 12-1 بجے تک جلسہ کریں، جا کر سو جائیں، تاکہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے آپ کی نیند کھل جائے۔ ساری رات بیٹھنے سے محبت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اپنے محبوبوں کے لیے چند وقت ان کو یاد کرنے کے لیے نکال لینے سے محبت سچی ثابت ہو جاتی ہے۔ ابھی ہمارے شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں لوگوں نے آئی لو محمد کا جلوس نکالا تو پولیس والوں نے ان کا جلوس نکال دیا، مگر حاصل کچھ نہیں ہوا۔ نکالے تھے محبت میں جلوس اور نکل گیا ہماری عزت کا جنازہ۔ گلی کوچوں میں ہماری عزتیں نیلام ہوئی، اور اس عزت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مومن کی عزت کعبے سے بھی افضل ہے۔ تو بلا وجہ ہم نے اپنی عزت کو ضائع کر دیا۔ تو محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اپنے محبوب سے اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہر نماز کے بعد بھی درود و سلام پڑھتے، ہر نماز کے پہلے بھی درود و سلام پڑھتے۔ اگر ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا انداز تو یہ بتا رہا تھا کہ اپنے چہروں پر داڑھی سجا لیتے، صبح سے لے کر شام تک ہم اگر نبی پر نعت پڑھتے ہیں تو ذرا 2-4 گھنٹے اور اپنے محبوب کے نام پر وقف کر دیتے۔ یہ عشق سچا تھا کہ وہ عشق سچا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اپنے حالات اور نظام اور اوقات کو بدلنا چاہیے۔ بہرحال آپ یہاں تشریف فرمائیں، میرا وقت بھی گزر گیا، مگر مختصر سے طور پر جو آپ کو سمجھا سکتا ہوں وہ سمجھاؤں گا، تو آپ اسی طرح بیداری کے ساتھ اور اسی طرح پرجوش انداز میں جیسے آپ سننا چاہتے ہیں سنتے ہیں، آپ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
आला हजरत अजीम البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، یہ اس راہ روے لا مکاں کی کلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اقسنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، تمنا ہے فرمائیے روز محشر کہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولا کے والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جس میں تضمین کی میرے استاذ محترم نے، کہتے سارے عالم پہ ہے رحمت کا اجالا تیرا، تیرا دربار جدا طور نرالا تیرا، ارے کس کے حصے میں نہیں آیا ہے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ میرے امام کا کلام ہے پیارے، یہ کوئی آلو چھولا بیچنے والوں کا کلام نہیں، میرے امام جب کوئی بات کرتے ہیں تو دلائل کی روشنی میں کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ میرے امام فرما رہے ہیں جس میں عقائد اہل سنت کی ترجمانی بھی فرما رہے ہیں، نظریات اہل سنت کا بھی اظہار فرما رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کیا اے میرے آقا آپ کے دربار عالی شان کا یہ عالم ہے کہ آپ کے در اقدس پر جب بھی کوئی مانگنے والا آیا ہے اس کے کانوں نے زبان مصطفیٰ سے کبھی لفظ نہیں کو سنا ہی نہیں ہے۔ اے میرے آقا آپ کی بارگاہ میں جب بھی کوئی مانگنے والا آیا ہے، چاہے وہ آنے کے بعد دنیا طلب کر رہا ہے، چاہے وہ آنے کے بعد آخرت کی نعمت مانگ رہا ہے، میرے آقا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دربار کو ایسا عالی شان بنایا ہے کہ جب بھی کوئی آتا ہے اس کے کانوں نے زبان مصطفیٰ سے کبھی لفظ نہیں کو نہیں سنا ہے، یعنی یہ کہتے ہوئے کبھی مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں سنا ہے کہ میں نہیں دوں گا، میرے پاس موجود نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب جب جو بھی مانگنے والا آیا ہے، جس نے جو مانگا ہے میرے آقا نے عطا فرمایا ہے، جس نے دنیا مانگی میرے آقا نے دنیا عطا فرمائی، جس نے جنت مانگی میرے آقا نے جنت عطا فرمائی، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا علیہ السلام کا دربار عالی شان ہے پیارے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی سے مانگ کر کیا ہوتا ہے، نبی سے مانگنا شرک ہے، ولی سے مانگنا شرک ہے۔ ہم نے کہا او نجد کی بدماش اولادوں، کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم خدا سے مانگتے ہو تو خدا تمہیں دیتا ہے؟ نہ نہ، خدا جو کچھ بھی دیتا ہے چہرے بددعا کو دیکھ کر دیتا ہے، چہرہ اللہ جو بھی دیتا ہے اپنے محبوب کے نورانی چہرے کو دیکھ کر دیتا ہے۔ کہ میرے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے دیتا ہے، میں اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کرتا ہوں۔ اب کو ایسی نعمت جیسی بھی نعمت ہو، چاہے دنیا کی نعمت ہو چاہے آخرت کی نعمت ہو، بنے مصطفیٰ پر جو آ کر مانگتا ہے میرے آقا اسے عطا فرماتے ہیں۔ تبھی تو امام نے فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا
بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اگر اس کی جھلک دیکھنی ہے تو آپ کو احادیث کریمہ کی کتاب اٹھا کر پڑھنا ہوگا۔ جب آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو ان احادیث کی کتابوں میں ایک صحابی کا نام ملتا ہے، وہ عظیم صحابی ہے، ان کا نام حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سرکار علیہ السلام کے بڑے چہیتے صحابی ہے۔ ایک مرتبہ سرکار نے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مشن پر بھیجا ہوا تھا، دشمنان دین کا سر کچلنے کے لیے بھیجا ہوا تھا، دشمن رسول کا سر کچلنے کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق جاتے ہیں، جانے کے بعد مشن میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جب واپس لوٹنے لگتے ہیں تو وہ دیوار سے گر پڑتے ہیں، ان کا پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، پاؤں کی پنڈلی ٹوٹ جاتی ہے۔ اب وہ ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر کسی طبیب کے پاس نہیں جا رہے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے ہیں، کسی سرجن کے پاس نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ٹوٹا ہوا پاؤں لے کر وہ در مصطفیٰ میں آ رہے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں آ رہے ہیں، در رسول پر آ رہے ہیں۔ آنے کے بعد جب وہ در رسول پر پہنچ گئے، وہاں صحابہ کرام بھی موجود ہیں، وہاں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو ہے موجود ہے۔ تو کسی نے یہ نہیں کہا اے عبداللہ بن عتیق پاؤں ٹوٹ گیا ہے، جاؤ کسی طبیب کو دکھاؤ، جاؤ کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ، جاؤ کسی سرجن کو دکھاؤ۔ کسی نے یہ نہیں کہا، اور کہتے بھی کیسے؟ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے آقا کی بارگاہ میں کتنی بڑی بھی مشکل آ جائے، کتنی بڑی بھی پریشانی لے کر آ جاؤ، میرے آقا اسے منٹوں میں حل کر دیا کرتے ہیں، منٹوں میں اسے دور فرما دیا کرتے ہیں۔ اگر آج کا کوئی انسان ہوتا کہتا طبیبوں کے پاس جاؤ، ڈاکٹروں کے پاس جاؤ۔ ایک بات مجھے بتاؤ، جب آپ ٹوٹی ہوئی ہڈی لے کر ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، وہ آپریشن کرتا ہے، آپریشن کرنے کے بعد تمہاری ہڈیوں کو جوڑ دیتا ہے، 40 دنوں تک پلسٹر لگا ہوتا ہے، مہینوں دوا کھانی پڑتی ہے، اس کے بعد بھی وہ توانائی پیدا نہیں ہوتی ہے، وہ طاقت اس ٹوٹی ہوئی ہڈی میں نہیں آتی ہے۔ مگر یہ حضرت عبداللہ بن عتیق ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں آ رہے ہیں۔ آنے کے بعد جب میرے آقا نے دیکھا میرے غلام کا یہ حال ہے، پاؤں کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، پاؤں کی پنڈلی ٹوٹ چکی ہے، میرے آقا نے پوچھا اے عبداللہ کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں مشن سے لوٹ رہا تھا، راستے میں گر پڑا، پاؤں ٹوٹ گیا ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے۔ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جاؤ کسی طبیب کو دکھاؤ، جاؤ کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ، ارے میں تو اللہ کی باتیں بتانے کے لیے آیا ہوں، میں تو تمہیں دین کے مسائل سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا جانتے تھے آپ ایمان افروز واقعہ یہ ہے، دل کی جو ہے اس کام سے آپ اس کو سماعت فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا میرا غلام میرے کام کے لیے گیا تھا، کیا ہو گیا ہے؟ پاؤں ٹوٹ گیا ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، احادیث کریمہ میں آتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب دہن نکالا ہے، اپنا تھوک مبارک نکالا ہے، نکالنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر لگایا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جو کام ڈاکٹروں کے ذریعے سے مہینوں سالوں میں حل ہوا کرتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کے لعاب پاک میں اللہ نے ایسی قوت رکھی ہے کہ میرے آقا نے ابھی لعاب لگایا ہے، اللہ نے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دیا ہے، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے۔ تبھی تو میرے شیخ تاج الشریعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اللہ اکبر، یہ بارگاہ مصطفیٰ کا عالم ہے۔ تبھی تو امام نے کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ارے یہ وہ دربار عالی شان ہے کہ جس میں جو بھی نعمت مانگی جائے میرے آقا اسے عطا فرماتے ہیں، چاہے تم دنیا مانگو چاہے آخرت مانگو، جو کچھ بھی ملتا ہے در مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ تبھی تو میرے امام نے فرمایا یا رسول اللہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آکے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب آگے ارشاد فرمایا ان کی عزت کو زمانے کا جلو کیا جانے، ذوق میں کیا ہے بھلا جامو صبح کیا جانے، ارے جب صحابہ نہیں آگاہ عدو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ حضرت امام بوصری اپنے قصیدہ بردہ شریف میں لکھتے ہیں، کہتے دنیا والوں آج 1400 سال بعد پیدا ہونے والا یہ انسان حضور کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکتا ہے، حضور کی ذات، ان کے کمالات، ان کے مراتب کا اندازہ کیسے لگا سکتا ہے۔
جبکہ ساتھ میں رہنے والے صحابہ چاہے وہ ابو بکر صدیق ہو، چاہے فاروق اعظم ہو، چاہے عثمان غنی ہو، چاہے مولا علی ہو، چاہے جو ہے سعد بن ابی وقاص ہو، چاہے ابو عبیدہ بن ابی جراح ہو، چاہے ابو ہریرہ ہو، چاہے شماس بن عثمان ہو، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، کہتے ہیں کہ جب ساتھ میں رہنے والے بڑے بڑے صحابہ حضور کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے، 1400 سال بعد پیدا ہونے والا یہ انسان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ہم نے کہا اے امام بوصیری، کیا آپ پر سرکار نے کرم فرمایا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب تک کرم نہ فرمایا تھا ظاہری، میں نے کتابوں میں سرکار صلوات و سلام کی کرم نوازیوں کے بارے میں پڑھا تھا، علماء سے سنا تھا کہ میرے آقا آج بھی جس پر چاہتے ہیں کرم فرماتے ہیں، مگر کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے حادثہ پیش ہو گیا، ایسا حادثہ پیش آیا کہ میرا جسم پیرالائز ہو گیا، میں فالج شدہ ہو گیا، میرے جسم کو لقوہ مار گیا۔ اور انسان جانتا ہے کہ جب کسی انسان کو لقوہ مار جائے، اگر انسان کے جسم کے جس حصے میں لقوہ مارتا ہے وہ حصہ کام نہیں کرتا ہے، لاکھ علاج کر لیا جائے وہ توانائی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ آج تک اس کا جو ہے مکمل علاج دنیا میں پایا نہیں جا رہا ہے۔ اگر جسم پیرالائز ہو جاتا ہے، انسان بیکار ہو جاتا ہے، بستر مرض پر آ جاتا ہے۔ امام بوصیری کہتے ہیں میرے ساتھ یہی حادثہ ہوا کہ میں پیرالائز ہو گیا، فالج شدہ ہو گیا، جسم کو لقوہ مار گیا، میں بستر مرض پر آ گیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نعت پاک پڑھی ہے کہ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو قصیدہ بردہ میں اختیار کل اور مختار کل کہہ کر پکارا ہے۔ ہم نے کہا اے امام بوصیری، جب آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کو بیان کیا ہے تو آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں جب میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا کرم فرمایا، اتنا کرم فرمایا کہ ایک رات میں سویا، جب میں رات میں سویا میری قسمت کا ستارہ چمک گیا۔ جب میں رات میں سویا تو میرے خواب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے، مجھے سرکار جمال جہاں آرا کا دیدار نصیب ہوا، مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نصیب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے سرکار کا جب جمال جہاں آرا دیکھا، میرے آقا نے اپنے غلام سے پوچھا اے میرے بھگے پیارے غلام، اے بوصیری تیری کیا حال ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بڑا پریشان ہو، مشکل میں مبتلا ہو، جسم پیرالائز ہو چکا ہے، یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا۔ ہم نے کہا اے امام بوصیری کیسا کرم ہوا؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کاندھے پر ایک چادر رکھی ہوئی ہے، کالی چادر سرکار کے کاندھے پر موجود ہے۔ امام بوصیری کہتے ہیں کہ جب میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ کرم فرمائیے، اسی خواب کے عالم میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس مبارک چادر کو اپنے کاندھے سے اتارا، اتارنے کے بعد میرے جسم کے اس حصے پر رکھ دیا جو جسم کام نہیں کر رہا تھا۔ کہتے سرکار نے خواب میں جو چادر عطا فرمائی، جب میری آنکھ کھلی وہ چادر میرے جسم پر نظر آ رہی تھی، اور صرف نظر نہیں آ رہی تھی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی اس چادر کی برکت کے صدقے میں مجھے شفا عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یہ کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے کہ جس کو جو چاہتے ہیں وہ عطا فرماتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، نشر کرم فرماتے ہیں۔ صدیوں بعد بھی جب امام بوصیری پر یہ کرم نوازی ہوئی تو امام بوصیری پکار اٹھے، کہنے لگے اے دنیا والوں لونا سبق قدرہ آیاتہ عظاما احیا اسمہ حین یدعا دارس الامم۔ اے دنیا والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے کمالات و معجزات کو ان کی قدر و منزلت کے اعتبار سے ظاہر کر کے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کے معجزات کو غیب کے پردے میں چھپا کر بھیجا ہے۔ ہم نے کہا اے امام بوصیری، جب اللہ نے محبوب کے معجزات و کمالات کو غیب کے پردے میں چھپا کر بھیجا تو دنیا نے یہ نظارہ دیکھا کہ سرکار نے ہاتھ اٹھایا، چاند دو ٹکڑے ہوتا نظر آیا، سرکار نے اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر واپس آیا، سرکار نے اشارہ فرمایا، ہاتھ میں کنکر کلمہ پڑھتا ہوا نظر آیا، سرکار نے اشارہ فرمایا، پیڑ چڑھ کر سجدہ کرتا ہوا نظر آیا۔ ہم نے کہا اے امام بوصیری، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو اللہ نے غیب کے پردے میں چھپا کر بھیجا ہے تو دنیا نے یہ عالم دیکھا ہے۔ اگر پروردگار عالم اپنے محبوب کے معجزات کو ان کی قدر و منزلت کے اعتبار سے اگر ظاہر کر کے بھیجتا تو کیا عالم ہوتا؟ امام بوصیری کہنے لگے لونا سبت قدرہ آیاتہ عظاما احیا اسمہ حین یدعا دارس الامم۔ اے دنیا والوں، اگر اللہ اپنے محبوب کے معجزات کو ان کی قدر و منزلت کے اعتبار سے اگر ظاہر کر کے بھیجتا تو عالم یہ ہوتا کہ جس بھی بوسیدہ ہڈیوں پر محمد کہہ کر پکارا جاتا وہ زندہ ہو کر چلتی ہوئی نظر آتی۔ اللہ اکبر، یہ کمال اللہ تبارک و تعالی
اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ تبھی تو آن حضرت نے فرمایا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بدھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک طرف سرکار علیہ السلام کی جب ولادت پاک ہو رہی ہے مکہ کی سرزمین پر، آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی قدرت کا نظارہ اس دنیا نے کیسا دیکھا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے یہ بتاؤ کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے، کیا آپ نے کبھی سنا ہے، کیا آپ نے کبھی یہ پڑھا ہے کہ فلاں دن ہندوستان کے اندر 5000 بچے پیدا ہوئے، ہر گھر میں لڑکی پیدا ہوئی؟ بتائیے کیا کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ فلاں دن فلاں سال ہندوستان کے اندر 10,000 بچے پیدا ہوئے، ہر گھر میں لڑکا پیدا ہوا؟ آپ کہیں گے مولانا نہ تو ہم نے سنا ہے، نہ تو دیکھا ہے، نہ تو پڑھا ہے، ہم نے کہا۔ آپ کہیں گے مولانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ عالم ہے، وہ کسی کو لڑکا دیتا ہے، کسی کو لڑکی دیتا ہے، کسی کو زندہ دیتا ہے، کسی کو مردہ دیتا ہے، کسی کو دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا۔ یہ اس کی مرضی، اس کی مشیت ہے، اس کی جو ہے تقدیر، اس کی جو ہے اس کا نظام قدرت ہے۔ تو ہم نے کہا مگر جب تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھو گے ایک کتاب کا نام ملے گا جس کا نام ہے مواہب الدنیا۔ اس کے اندر صاحب مواہب الدنیا نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک نظارہ ایسا بھی دنیا والوں نے دیکھا ہے کہ جب اس کا محبوب اس کائنات میں جانے کائنات بن کر آنے والا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو جب رحمت للعالمین بنا کر، خاتم النبیین بنا کر، راحت العاشقین بنا کر اس کائنات میں بھیجنا چاہا۔ علماء فرماتے ہیں جس سال محبوب رب العالمین آنے والے تھے 12 ربیع الاول کی صبح کو جب سرکار کی ولادت مکے کی سرزمین پر ہونے والی ہے، علماء فرماتے ہیں اس سال بھی بہت ساری عورتیں حاملہ تھی، بہت ساری ماؤں نے پوری دنیا کے اندر بچوں کو جنم دیا۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا نے کیا نظارہ دیکھا؟ ہم نے کہا نہیں معلوم۔ ذرا کتاب اٹھا کر پڑھو، مواہب الدنیا کے اندر لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے تو اس سال، اس مہینہ، اس دن جس دن اللہ کا محبوب رحمت بن کر آ رہا ہے، پوری دنیا کے اندر جتنی بھی ماؤں نے بچوں کو جنم دیا، اللہ نے ہر ماں کو بیٹا عطا فرمایا، ہر ماں کو بیٹا عطا فرمایا۔ ہم نے عرض کیا پروردگار عالم تیری نظام قدرت کا تو یہ عالم ہے، تو کسی کو لڑکا دیتا ہے، لڑکی دیتا ہے، زندہ دیتا ہے، مردہ دیتا ہے، نہیں دیتا ہے، یہ تیری مرضی، تیری مشیت ہے۔ مگر پروردگار عالم آج تیری قدرت کا عجیب نظارہ ہے کہ آج تیرا محبوب دنیا میں رحمت للعالمین بن کر آ رہا ہے تو آج ہر ماں کو بیٹا عطا فرما رہا ہے۔ آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پلٹ کر جواب دیتی ہے، ارے او نادان، کیا تجھے عرب کی جہالت کے بارے میں نہیں معلوم؟ کیا تجھے عرب کے دستور کے بارے میں نہیں معلوم کہ جب پروردگار عالم عرب کی سرزمین کے اندر کفار و مشرکین کو جب لڑکی دیتا تھا وہ اس پر ظلم کیا کرتے تھے، اسے مار دیا کرتے تھے، زندہ مٹی تلے دبا دیا کرتے تھے، کنویں میں پھینک دیتا تھا، کوئی زندہ مار دیا کرتا تھا۔ اگر پروردگار عالم اس دن جس دن اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہا ہے، اگر اس دن کسی ماں کو لڑکی دیتا تو اپنی جہالت دستور کی وجہ سے اس پر ظلم کرتے، اسے مار دیتے۔ اس لیے اللہ کی رحمت کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ جس دن میرا محبوب جانے کائنات بن کر ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے کسی بے زبان بچی پر ظلم کیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب کی آمد کی برکت کے صدقے میں ہر ماں کو بیٹا عطا فرما دیا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان کا عالم ہے کہ اللہ کا محبوب آ رہا ہے، پروردگار عالم اپنے محبوب کی آمد کی برکت کے صدقے میں ہر ماں کو بیٹا عطا فرما رہا ہے۔ ایک طرف محبوب کی ولادت ہو رہی ہے پیارے، تو اللہ تبارک و تعالی
تمام عالم میں جتنی بھی ماؤں نے بچوں کو جنم دیا اللہ تعالیٰ ہر ماں کو بیٹا عطا فرما رہا ہے. وہیں جب جیلان کی سرزمین پر سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو رہی ہے. علماء فرماتے ہیں جس رات سرکار غوث اعظم کی ولادت ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کی آمد کی برکت کے صدقے میں اس دن اس رات جتنی بھی ماؤں نے بچوں کو جنم دیا اللہ نے ہر ماں کو بیٹا عطا فرمایا. اور صرف بیٹا نہیں دیا, جیلان کی سرزمین پر 1100 بچے پیدا ہوئے. اللہ نے غوث اعظم کے صدقے میں سب کو ولی کامل بنا کر پیدا فرمایا. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ایک طرف محبوب کی ولادت ہو رہی ہے اللہ کے تو ساری کائنات میں اللہ بیٹا تقسیم فرما رہا ہے. دوسری جانب جیلان کی سرزمین پر اللہ کے محبوب بیٹے حضرت شیخ عبد القادر کی ولادت ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سارے جیلان میں ماؤں کو بیٹا عطا فرما رہا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا. بولو یار سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اگر ان دو شعر پر تقریر کی جائے تو 1-2 گھنٹہ یوں ہی نکل جائے, اس لیے کہ میرے امام کا کلام یہ تخیلات اور تصورات کی دنیا میں ڈوب کر نہیں لکھا جاتا بلکہ اپنے محبوبوں کا دیدار کر کے لکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے امام نے کیا کہا واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. یہ کون سی روایت کا ترجمہ امام احمد رضا نے کیا ہے تو اس کے لیے آپ کو کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا. آپ کے پاس علم کا ہونا نہایت ضروری ہے. جب آپ فتاوی رضویہ شریف کھولو گے تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک روایت کو نقل فرمایا ہے. کہتے ہیں حدیث معراج کے تعلق سے لکھتے ہیں, کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سفر معراج عطا فرمایا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سفر معراج عطا فرمایا تو عالم یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں ایک براق کو پیش کیا, ایک براق کو بھیجا ہوا ہے. براق کے بارے میں آپ جانتے ہیں جس کا قد گدھے سے زیادہ, گھوڑے سے کم, خچر کے مانند تھا, متوسط درجے کا تھا. وہ سرکار صلی اسلام کی سواری بنا. اس کے قدرت, اس کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ جب ایک قدم بڑھاتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی انتہا ہوا کرتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑا کرتا تھا. یہ اس کا عالم تھا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سفر معراج جب اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی اس کی بارگاہ میں براق کو پیش فرمایا. جب وہ براق آیا, کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ جانور بھی کلام کیا کرتے ہیں, جانور بھی بولا کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے مولانا ہم نے جانور کو کبھی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, اور دیکھیں گے بھی کیسے اگر آپ نے جانوروں کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے جانور بات نہیں کر سکتے, مگر اللہ کی قدرت کا عالم یہ ہے اللہ جسے چاہے اسے بولنے کی توفیق عطا فرما سکتا ہے. یہ اس کی قدرت ہے, یہ اس کا اختیار ہے. وہ چاہے تو ابھی بچہ پیدا ہو وہ بھی کلام کر سکتا ہے, وہ چاہے تو پیڑ بھی کلام کر سکتا ہے, وہ چاہے تو پتھر بھی کلام کر سکتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کا عالم ہے پیارے. اگر آپ کو اس کی جو ہے دلیل کا مطالعہ کرنا ہے قرآن کریم اٹھانا پڑے گا. جب قرآن کریم اٹھائیں گے حضرت سورہ مریم آپ کو پڑھنی پڑے گی. سورہ مریم کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی حضرت مریم انہیں لے کر جب شہر کے قریب آئی تو لوگوں نے پوچھا اے مریم یہ بیٹا کہاں سے آ گیا, تم تو شادی شدہ بھی رہی ہو, تمہیں کسی نے چھوا بھی نہیں ہے. تو حضرت مریم خاموش رہی. اور اسی گود کے عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی چند دن کے ہیں اور اسی عالم میں آپ لوگوں سے کلام کر رہے ہیں, لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. جب اللہ چاہتا ہے چھوٹے بچوں سے بھی جو ہے طاقت عطا فرما دیتا ہے, جب اللہ چاہتا ہے جانوروں سے بھی کلام کرنے کی قوت عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. سرکار کی بارگاہ میں ایک براق پیش کیا گیا. جب وہ براق آیا تو اس نے سرکار اسلام سے باتیں کی, عرض کیا یا رسول اللہ جس طرح آپ مجھ پر سوار ہوں گے آج
میری سواری فرمائیں گے, مجھ پر سوار کر کے سواری فرمائیں گے؟ یا رسول اللہ میری تمنا ہے میدان محشر میں بھی آپ میرا انتخاب فرمائیں اور میدان محشر میں بھی آپ مجھ پر سوار ہو کر سواری فرمائیں. یا رسول اللہ مجھ سے وعدہ فرمائیے. میرے آقا نے وعدہ فرمایا. اس نے نشانی کے طور پر کچھ مانگا. جیسے دنیا میں کوئی وعدہ کرتا ہے, معاہدہ کرتا ہے, تو نشانی کے طور پر گواہ موجود ہوتے ہیں, تو 4 افراد موجود ہوتے ہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کوئی گواہی, کوئی نشانی عطا فرمائیے. میرے آقا نے پوچھا تجھے کیسی نشانی چاہیے؟ اس براق نے میرے آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ میری گردن پر اپنا دستے رحمت پھیر دیجئے. جیسے ہی میرے آقا علیہ السلام نے اس براق کی گردن پر ہاتھ رکھا ہے, اس کی گردن چمکتی ہوئی نظر آنے لگی. وہاں پر ایک نور پیدا ہو گیا. اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں جیسے ہی میرے آقا نے اس براق کی گردن پر ہاتھ پھیرا, وہ پھولے نہ سمائے 40 ہاتھ کے برابر اس کا قد ہو گیا. ایک انسان اگر وقت کا ولی, اس کا پیر اگر قریب بنا لے تو انسان پھولے نہ سماتا ہے. محاورہ ہے, انسان خوش ہو جاتا, پھولے نہ سماتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب اس براق کی گردن پر میرے آقا نے ہاتھ رکھا تو پھولے نہ سمائے, اس کا قد 40 ہاتھ کے برابر ہو. 40 ہاتھ کے برابر. اب جس سواری کا قد ہو جائے, اب اس پر سوار ہونے کے لیے زینہ چاہیے, سیڑھی چاہیے, کوئی ذریعہ چاہیے تاکہ اس پر قدم رکھ کر اس پر سوار ہویا جا سکے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سفر معراج بھی عطا فرمایا ہے, اپنے قرب خاص میں بھی بلانا ہے. یہاں براق کا عالم 40 ہاتھ کے برابر ہو چکا ہے. میرے آقا کو سوار بھی ہونا ہے. اب سوار کیسے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت نے جو حدیث پاک نقل فرمائی, کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ پروردگار عالم نے عالم ارواح سے ایک روح کو نکالا. نکالنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سرکار نے اس روح کے گردن پر قدم رکھ کر براق پر سوار ہو گئے. جانتے ہو وہ روح کس کی تھی؟ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی روح پاک تھی. سرکار علیہ السلام, سرکار بغداد شیخ عبد القادر کی روح جو پیش کی گئی, ان کی گردن پر قدم رکھ کر آپ براق پر سوار ہو گئے. جب سوار ہو کر چلنے لگے تو آپ نے پلٹ کر اپنے بیٹے کو تحفہ عطا فرمایا. کہنے لگے اے میرے بیٹے عبد القادر, جس طرح میرا قدم آج تیری گردن پر ہے, کل قیامت تک تمام ولیوں کی گردنوں پر تیرا قدم نظر آئے گا. جب میرے امام کی نظر اس روایت پر پہنچی تو آپ کہنے لگے یا غوث اعظم واہ کیا مرتبہ, اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ اکبر. جس کی روح کو پیش کیا گیا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک تھی. ان کی گردن پر میرے مصطفیٰ نے قدم رکھ کر براق پر سوار ہوئے ہیں اور تمغہ میں تحفے کے طور پر یہ عطا فرمایا کہ میرے بیٹے عبد القادر, جس طرح آج میرا قدم تیری گردن پر ہے, جب تو دنیا میں آئے گا تو تیرا قدم قیامت تک آنے والے تمام ولیوں کی گردن پر ہوگا. دنیا نے وہ دیکھا ہے جب شیخ عبد القادر کی ولادت ہوتی ہے, آپ عالم فاضل ہو جاتے ہیں, علم ظاہر باطن سیکھ لیتے ہیں. پھر وہ وقت آتا ہے کہ اللہ کے محبوب کی وراثت کا حصہ جو اللہ نے عبد القادر کو عطا فرمایا تھا, اس کا حق ادا کرنے کے لیے آپ نے پکارا تھا قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی اللہ. اے اللہ والو, میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر آج نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ میرے امام نے اسی روایت کی ترجمانی کی. آگے ارشاد فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. یا غوث اعظم, آپ کے سر کی بلندی کا مقام و مرتبہ کیا ہے یہ دنیا والے کیا جانے, اولیاء کیا جانے. بڑے بڑے اکابر اولیاء نے آپ کے مرتبے کو جاننے کی کوشش کی تو فقط اتنا تک پہنچے کہ آپ کے قدموں کے مقام تک پہنچ کر وہ ان کی انتہا ہو. اعلیٰ حضرت یہ شعر کہاں سے ضرور اعلیٰ حضرت کے پاس کوئی دلیل نہیں.
جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں ماہنامہ شفیہ پڑھیں، علماء کی کتابوں کو پڑھیں، تو ایک روایت میری نظر سے گزری کہ شرح کلام رضا کے اندر مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ جب سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب کم و بیش 26 سال کی ہو گئی، آپ نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا حج کیا ہے۔ جب حج کرنے کے لیے پہنچے آپ ارکان حج سے فارغ ہو گئے، آپ فرائض حج سے فارغ ہو گئے، واجبات حج سے فارغ ہونے کے بعد دل کو ایک ہی تمنا تھی کہ سرکار کی بارگاہ میں جانا ہے۔ آج بھی جتنے سنی مسلمان جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں حج تو کر لیتے ہیں مگر ان کا دل سرکار کی چوکھٹ سے لگا رہتا ہے، سرکار کی بارگاہ پر جانے کے لیے تڑپتا رہتا ہے، کیسے اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، اور کیوں نہ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ حج قبول فرماتا ہے تو محبوب کے صدقے میں قبول فرماتا ہے۔ تبھی تو امام نے فرمایا تھا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ شیخ عبد القادر جیلانی جب کم و بیش 26 سال کے تھے اپنی زندگی کا سب سے پہلا حج کیا ہے۔ ارکان حج ادا کرنے کے بعد جب مدینہ طیبہ میں گئے ہیں، ایمان افروز واقعہ ہے پیارے، دیکھو میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے کتنا اختیار عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ جب شیخ بغداد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ آئے، روضہ رسول پر حاضر ہوئے۔ روضہ رسول پر جب آئے اس زمانے میں روضہ رسول ایسا نہیں تھا جیسا آج پایا جاتا ہے کہ جالیوں سے گھیر دیا گیا ہے، دیواروں سے گھیر دیا گیا ہے، اینٹوں سے گھیر دیا گیا ہے، بلکہ صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، ائمہ مجتہدین کے زمانے میں لوگ سرکار کے اصل قبر انور کے قریب جاتے تھے اور سرکار کو سلام کرتے تھے، عرض گزار کیا کرتے تھے، سرکار سے باتیں کیا کرتے تھے، سرکار جس پر کرم فرماتے تھے اس کا جواب بھی عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اسی طرح شیخ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں آتے ہیں۔ آج دل مچل رہا ہے، روح بڑبڑا رہی ہے، سرکار کے قدموں میں آنے کے لیے بےتاب ہے، بے چین ہے۔ جیسے ہی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد عرض کر دیا، سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج آپ کا بیٹا آپ کے در انور پر آیا ہوا ہے۔ جب آپ کا بیٹا عبد القادر جیلان میں رہا کرتا تھا، میری روح روزانہ مدینہ طیبہ آ کر آپ کے در اقدس کو چومنے کے بعد واپس بغداد چلی جاتی تھی، مگر اے میرے آقا، اے میرے جد کریم، اے میرے نانا جان، آج عبد القادر کی روح نہیں آئی ہے بلکہ عبد القادر روح اور جسم کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور اس کی یہ تمنا ہے کہ اے میرے آقا کرم فرمائیے، عبد القادر آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے، آپ سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ کہتے ہیں کہ جب عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا بیٹا آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے، اتنا عرض کیا تھا کہ میرے آقا نے قبر انور سے ہاتھ نکال کر غوث اعظم سے مصافحہ کر لیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے قبر انور سے ہاتھ نکالا، غوث اعظم نے اس ہاتھ کو چوما ہے، چومنے کے بعد اسے اپنے سر پر رکھا۔ جیسے ہی اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ غوث اعظم نے رسول اعظم کے دست پاک کو اپنے سر پر رکھا ہے تو آپ سمجھ گئے کہ جس کے سر پر رسول کا ہاتھ پڑ جائے اس کے مقام مرتبے کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ تو آپ نے پکار کر کہا یا غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ اللہ اکبر، یہ میرے امام کا کلام ہے، یہ کوئی یوں ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ علماء کو بھی اس کو سمجھنے کے لیے مہینوں اور کئی دن لگ جاتے ہیں پڑھ کر سمجھنے کے لیے کہ امام نے یہ کلام لکھا کہاں سے، یہ شعر کہاں سے لکھا ہے، کون سی روایت سے اٹھا کر اس کو نقل فرمایا ہے۔ یہ میرے امام کا سوال ہے پیارے۔ آپ نے فرمایا مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا۔ کیا مطلب ہوا؟ بڑے بڑے شاعر آتے ہیں پڑھ کر چلے جاتے ہیں، ان کو سمجھنے ایسا نہیں کہ اس میں ناجائز ہے۔ آپ کے پاس تہبند اس میں نماز پڑھو، آپ کے پاس لباس نہیں ایک چادر ہے اس میں نماز پڑھو۔ یہاں تک کہ شریعت مطہرہ میں یہ بھی مسئلہ موجود ہے باہر شریعت کے اندر کہ کسی کے پاس کوئی بھی کپڑا پہننے کے لیے نہیں ہے، وہ ننگا ہے تو اس کو بھی نماز پڑھنے کی حالت و کیفیت ہوتی ہے، مگر اس حالت میں بھی نماز کو معاف نہیں کیا گیا۔ جب کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے تو پھر چھوڑنے کا کیا مطلب؟
ہمارے علماء کہتے ہیں کہ آج وقت ہے تم اللہ کے لیے نماز پڑھ لو، ورنہ کل کا دن آئے گا کہ لوگ تمہاری نماز جنازہ پڑھنے آ جائیں گے۔ تو نماز تو ہر حال میں پڑھی جانی ہے، چاہے آج آپ مجبور ہو کر پڑھو یا مسرور ہو کر پڑھو، نہیں پڑھو گے لوگ تمہاری نماز جنازہ پڑھیں گے، مگر نماز ہر حال میں پڑھی جائے گی۔ جب ہر حال میں اسے پڑھنا ہی ہے تو پھر پیارے دل لگا کر اللہ کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دیا کرو، جتنا بھی وقت ملے پڑھو۔ اگر آپ کی چھوٹ جاتی ہے کوئی وقت کی، کوئی بات نہیں، اس کی آپ اللہ سے توبہ کرو اور دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ آپ کو 3 وقت کا موقع ملتا ہے، 3 وقت پہلے پڑھ لو، 2 وقت ملتا ہے 2 وقت پڑھ لو، 1 وقت کا موقع 1 وقت پڑھ لو۔ انسان بڑا بہانے باز کہتا ہے مولانا ہماری نیند صبح نہیں کھلتی، زور میں کہتا ہے ہم کاروبار میں مصروف تھے، اور عصر میں کہتا ہے کہ ہم مارکیٹ میں تھے، مغرب میں کہتا ہے تھک گئے تھے نیند آ گئی۔ مگر پیارے عشاء میں تو کوئی بہانہ نہیں ہے نا۔ عشاء کی نماز کا وقت تو آج کل شروع ہوتا ہے 7:30 سوا 7 سے، تو پھر وہ چلتا ہے ساری رات اور صبح 4 بجے کے بعد تک اس کا وقت رہتا ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں گاؤں دیہات میں 12 بجے نماز کا وقت ختم ہو گیا، یہ جہالت ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت پوری رات ہوتا ہے، صبح طلوع فجر یعنی صبح صادق سے پہلے تک جو وقت ہوتا ہے وہ عشاء کا ہوا کرتا ہے۔ اب 4 نماز میں بہانے کر سکتے مگر عشاء میں تو نہیں کر سکتے۔ آپ کاروبار سے بھی کھا لیجیے، مارکیٹ سے بھی کھا، گھر کے اندر موجود ہو، تو لہذا عشاء کی نماز میں کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا۔ تو اب عشاء کی نماز آپ نہ ہم سے بہانہ بنا سکتے ہو نہ اللہ سے بنا سکتے ہو، تو لہذا عشاء کی نماز سب سے پہلے آپ پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ جب عشاء پڑھو گے، عشاء پڑھتے پڑھتے آپ کے دل میں نماز کی محبت جب پیدا ہوگی تو پھر آپ سوچیں گے کہ پروردگار جب میں 1 وقت کے لیے وقت نکال سکتا ہوں تو مغربی کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ پھر آپ مغرب پڑھنا شروع کریں، کچھ دن تک مغرب پڑھتے رہو گے، 2 وقت کے نمازی رہو گے۔ جب 2 وقت پڑھو گے تو خود آپ کا دل کہے گا کہ ارے نادان، جب 2 وقت پڑھ سکتا ہے تو پھر 1 وقت اور عصر کی کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ پھر آپ عصر کے دھیرے دھیرے پابند ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ عصر پڑھنے لگیں گے تو پھر آپ سوچو گے کہ جب میں عصر کی پڑھ سکتا ہوں ظہر کی کیوں نہ پڑھوں، میں پہلے نماز پڑھوں گا اس کے بعد مارکیٹ جاؤں گا۔ اس طریقے سے آپ 4 وقت کے نمازی ہو جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو 4 وقت نماز پڑھتے پڑھتے آپ فجر کے بھی پابند ہو جائیں گے۔ مگر یہ آپ سوچیں کہ میں ایک ساتھ 5 وقت کی پڑھوں گا تو شیطان یہ کبھی ہونے ہی نہیں دے گا، کبھی نہیں ہونے دے گا۔ سیڑھی ایک ڈنڈ چڑھی جاتی ہے، ایک اسٹیپ چڑھا جاتا ہے۔ تو آپ اگر بے نمازی ہو سوچیں کہ میں ایک ساتھ پڑھ لوں گا تو پھر آپ کا حال وہی رمضان والا ہوگا کہ آپ رمضان میں جیسے 5 اکٹھا نمازی بنتے ہیں، پھر اکٹھا آپ چاند دیکھ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نمازی نہیں بننا۔ نمازی بننا ہے جتنا وقت پہلے آپ کے پاس موجود ہے آپ اتنے وقت کی نماز ادا کیجیے، اور پھر اللہ سے اسی میں دعا کیجیے کہ اللہ آج 1 وقت کا تو نے موقع دیا ہے، 2 وقت کا بھی موقع دے، 3 وقت کا۔ اس طریقے سے انسان نمازی ہو جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر دلوں کو سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملا کرتا ہے۔ آج لوگ آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں، کہتے ہیں مولانا تعویذ دل بڑا بے چین ہے، دل بڑا گھبراتا ہے۔ تو ہم نے کہا یہ تعویذ تو تمہیں مل جائے گی مگر اس سے دائمی سکون نہیں ملے گا۔ آج لوگ تعویذات کے پیچھے بہت جاتے ہیں، جو مولانا تعویذ دیتے ہیں ان کے پیچھے دوڑ جاتے ہیں آنکھ بند کر کے، اور انہیں کو سب بنا بیٹھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کو خدا بنا بیٹھتے۔ تعویذ کوئی بھی دے دے مگر جب تک خدا نہیں چاہے گا وہ تعویذ اثر کرتی ہی نہیں۔ تو عقیدہ تو آپ کو خدا پر رکھنا ہے کہ شفا وہی دینے والا ہے، اگرچہ آپ کتنے بڑے بھی پیر کی بارگاہ میں چلے جائیں، شفا کون دیتا ہے؟ اور آج ہمارے نوجوانوں کا مزاج بن گیا یہ بابا جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ارے بابا وہی کر سکتے ہیں جس کا اللہ انہیں اختیار دیتا ہے، اور یہ وہ کرتے ہی نہیں جو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوا کرتا ہے۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، جو دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ ولیوں کے اور بزرگوں کے ہاتھوں سے بنا دیتا ہے۔ اب ایک آدمی کہنے لگا مولانا دل بہت بے چین ہے، تعویذ دے۔ ہم نے کہا ایک بات بتاؤ، میں نے دنیا میں دیکھا ہے نوجوانوں کو، یہ نوجوان جب پریشان ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے تو کوئی سگریٹ پینے جاتا ہے، جب کوئی ٹینشن میں آتا ہے تو کوئی پان کھانے جاتا ہے، کوئی ٹینشن میں آتا ہے نوجوان تو گٹکا کھاتا ہے، یہ جو ہے سرتی کھاتے ہیں، اور کوئی بازاروں میں تفریح کرنے جاتا ہے۔ ہم نے ایک نوجوان سے پوچھا یہ بتاؤ ابھی تم نے سگریٹ پیا ہے اس سے کیا حاصل ہوا؟ کہنے لگا مولانا تھوڑی سی راحت محسوس ہوئی، تھوڑی سی ٹینشن فری ہے، میں دماغ ٹھیک چل رہا ہے، سیٹ چل رہا ہے۔ ہم نے کہا ارے او نادان، یہ چند وقتوں کے لیے دماغ سیٹ ہوتا ہے، تجھے ضرورت ہے کہ تو اپنے دماغ کو اپنے دل کو ہمیشہ
ہمیشہ کے لیے مطمئن کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا چائے پان گٹکے سگریٹ سے نہیں ہوگا، بلکہ آؤ اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا، ہم اپنے دلوں کو سکون بخشنا چاہتے ہیں تو کیسے بخشے؟ اللہ کا کلام کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، مسلمانوں اگر اپنے دلوں کو سکون بخشنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ اس قدر نعت پاک سنتے ہیں، پیسے لٹاتے ہیں، مچلتے ہیں، آپ کو اس سے کیا حاصل ہے؟ بتائیے، آپ اس قدر پیسہ لٹایا، مچلے، نعرہ لگایا، آپ کو حاصل کیا ہوا؟ نعت سننے کا ثواب جو ملنا تھا وہ تو ملا، اس کے علاوہ جلسے میں آنے کے بعد آپ کو کیا حاصل ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی شاید گہاڑا کلام پڑھ دے تو آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آتا، آپ صرف ساز، ترنم اور کھینچ اتار چڑھاؤ پر سبحان اللہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ کے آج اتنی سمجھ، گانا سنتے سنتے ہم لوگ موسیقی کے دیوانے ہو چکے ہیں، کسی نے کھینچا بابا، گرایا بابا، اڑایا بابا، تو ہم جو ہے اس کی ساز اور اس کے ترنم اور اس کے لہجے پر ہم مچلتے ہیں، مگر ان کو کلام سمجھ میں نہیں آتا۔ آتا ہے؟ کتنے لوگوں کو یاد ہوگا بتاؤ؟ ابھی یہاں شاعر اتنے پیارے پیارے پڑھ رہے تھے، آپ نے اتنا کلام سنا، کوئی کلام آپ کو یاد ہوا؟ آپ گھر گئے، بھول گئے، سو گئے، مگر یاد رکھو، دین متین کا ایک مسئلہ سیکھنے کی اہمیت جانتے ہو کتنی ہے؟ یہ آپ ساری رات بھی پیسہ لٹاؤ گے تو ایک مسئلہ جو سکھا دے کوئی عالم، آپ اس کی قیمت نہیں لگا سکتے، آپ قیمت نہیں لگا سکتے۔ صداقت، آپ کے پاس کوئی قیمت ہو تو بتاؤ بابو، اس کو واپس لے جاؤ۔ ایک مسئلے کے علم کے بارے میں بہار شریعت میں لکھا ہے، علامہ شریعہ نے لکھا کہ ایک انسان ساری رات نفل نماز پڑھے، چاہے وہ 1000 رکعت پڑھ لے، ساری رات نفل نماز کی پابندی کرے، اور دوسری طرف کوئی مسلمان بیٹھ کر دین کا ایک مسئلہ سیکھ لے تو اس کا ایک مسئلہ سیکھنا ساری رات نفل نماز ادا کرنے سے افضل قرار پاتا ہے۔ اتنا اہم ہوتا ہے دین کا مسئلہ سیکھنا۔ بھیا جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں پوچھ لوں کسی سے، بتائیے مولانا شرائط نماز کتنے ہیں؟ بتا پائے؟ نماز پڑھ رہا ہے، جمعہ پڑھ رہا ہے، میں پوچھ لوں کہ بتاؤ جمعہ پڑھنے جاتے ہو کتنی چیزیں فرض ہے جمعہ کے اندر؟ نہیں بتا پائے گا۔ یہ بوڑھے ہو گئے، جوان ہو گئے، نماز پڑھے، اللہ ماشاءاللہ جو جانتے وہ بتائیں گے، مگر اگر میں یہاں پوچھ لوں کہ بتاؤ، رات بھر جلسے میں بیٹھے تھے، شرائط نماز کتنی ہے؟ چلیے کوئی جانکار ہوگا، علماء کے ساتھ بیٹھنے والا ہوگا، کہے گا مولانا شرائط نماز 6 ہیں، مگر میں اس سے کہوں گا بتاؤ ترتیب وار کون کون سا ہے، تو بتا نہیں پتا۔ نماز پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتے۔ پوچھ لوں گا بتاؤ فرائض نماز کتنا ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ ساری زندگی سر پٹکتے رہ جاؤ، فرائض اور شرائط کے بارے میں نہیں جانتے ہو تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ اگر ادا نہیں کر رہے ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ مولانا فرائض نماز 7 ہیں، تو میں اگر پوچھ لوں گا کہ کون کون سے بتاؤں تو نہیں بتا پاؤں۔ ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے جمعہ میں، تو یہ ہماری نوجوان قوم تو ویسے ہی اتنی جو ہے بیکورڈ ہو چکی ہے کہ جب امام مسجد کے مصلی پر چڑھتا ہے خطبہ دینے تب یہ نماز پڑھنے جاتے جمعے کی، ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ جلسہ کرانے کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے۔ اگر جمعہ کے دن پہلے مسجد میں جا کر سنت نہیں پڑھتے ہو اور تقریر علماء کی نہیں سنتے ہو، پھر جلسے کرانے کا کوئی مطلب نہیں۔ یہاں ہم آ کے تقریر کرتے ہیں، وہ آپ کے محلے کے امام صاحب تقریر کرتے ہیں، مگر جو بات جمعے کی تقریر سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ جلسوں سے نہیں ملتی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں جلسوں سے زیادہ جمعے کی تقریر کو پسند کرتا ہوں۔ یہاں لوگ چائے پیتے ہیں، پان کھاتے ہیں، گٹکا کھا کر یہاں محفلوں میں بیٹھتے ہیں، مگر جمعے کی محفل ایسی پاکیزہ ہوتی ہے کہ نہ امام کچھ کھا سکتا ہے نہ مقتدی کچھ کھا سکتا ہے، سب باوضو ہوتا ہے، یکجہت ہو کر اس کے کلام کو سنتا ہے، اس میں اثر ہے۔ مگر جب سننے کی بات آتی ہے تو یہ ساری قوم ہماری غائب رہتی ہے، امام صاحب جیسے کھڑے ہوئے الحمدللہ کہنے کے لیے سب مسجد میں بھر بھر آتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کر غائب ہو گئے، اور آئی لو محمد کا نعرہ لگ رہا تھا تو یہ سب جتنے ہمارے سب گلیوں میں دکھ رہے تھے۔
آپ یقین مانیے گا کہ جلوس میں گھومنے والے اکثر و بیشتر 50% سے زیادہ جاہل لوگ تھے، پڑھے لکھے انسان بہت کم تھے۔ اس میں وہ لوگ نہیں تھے جو 5 وقتہ مسجدوں میں نظر آتے، وہ لوگ تھے جو مسجدوں میں نظر نہیں آتے۔ کیا مطلب ہے عشق رسول کا؟ جانتے ہو صحابہ نے کیسا عشق رسول کر کے دکھایا؟ صحابہ نے جلوس نہیں نکالا، میں نے بارش میں پڑھا، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ایک صحابی تھے، حضور کی بارگاہ میں کہنے، یا رسول اللہ میں نے آپ پر درود و سلام کے لیے اتنا وقت نکالا ہے فرائض کے بعد، تو میرے آقا نے فرمایا یہ تو بہت اچھا ہے، مگر اور اچھا ہوتا کہ تم اس کے لیے اور وقت نکال دیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں فرائض نماز ادا کرنے کے بعد میں نے آدھا دن آپ پر درود و سلام پڑھنے کے لیے وقف کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تو بہت اچھا ہے، مگر اور اچھا ہوتا کہ تم اور وقت نکال دیں۔ یعنی میرے آقا خود پسند فرماتے کہ تم مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہو۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے سارا کے سارا دن آپ پر درود و سلام پڑھنے کے لیے وقف کر دیا ہے، تو میرے آقا نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد اپنے محبوب کا ذکر کیا جائے، اس پر درود و سلام پڑھا جائے۔ آج یہ قوم 2 رکعت پڑھ کر بھاگتی ہے، سلام تک پڑھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو بتائے جس نبی نے ساری رات اپنی امت کے لیے آنسو بہایا ہو، آج اس امتی کے پاس اپنے نبی پر سلام پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ آپ کبھی زندگی میں آپ دعویٰ کرتے کرتے مر جائیے، مگر میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ عاشق رسول ہیں، کیونکہ ہمارے اندر عاشق رسول والی کوئی علامت ہے ہی نہیں۔ جلسہ کرانے والے 50% جو کمیٹی میں ہوتے ہیں وہ فاسق ہوتے، داڑھی ان کے چہرے پر نہیں ہوتی۔ اب بتائیے آپ کو امام صاحب چاہیے داڑھی والے، امام صاحب چاہیے اچھے متقی پرہیزگار، اور آپ بے داڑھی والے؟ جلسہ کرانے والے 50% سب فاسق ہوتے ہیں، اور فاسقوں کی تعظیم کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور رسول اعظم کا جلسہ کیا اور غوث اعظم کا جلسہ کیا اور خود داڑھی نہ سجا سکے، تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو کہ جب آپ کے چہرے پر خود داڑھی نہیں تو آپ جلسہ کرائیں گے اس میں اثر ہی نہیں آئے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا اتنا بڑا بڑا جلسہ ہوتا ہے کامیاب، لوگ کہتے ہیں کہ نعرہ لگ گیا وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اگر ہمارا نوجوان نہیں سدھر پایا تو جلسہ بیکار ہے، داڑھی نہیں رکھ پایا بیکار ہے، کہ جب اپنی مصطفیٰ کی سنت پر تم عمل نہ کر سکے تو پھر ایسا جلسہ کرانے کیا مطلب؟ تو اس لیے جلسہ کرانے سے پہلے سمجھ لو کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے کیا غیر ضروری ہے۔ آپ نمازی بنیے، آپ متقی بنیے، آپ داڑھی والے بنیے، اس لیے کہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی بے داڑھی والا اپنے آپ کو خوبصورت نہیں کہہ سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین کس کو بنایا؟ اپنے محبوب کو بنایا۔ یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے محبوب کے حسن و جمال کا آدھا حصہ عطا فرمایا۔ جب صحابہ نے محبوب کے حسن و جمال کو دیکھا گردنیں کٹا دی، احساس تک نہ ہوا، یہ ان کے حسن و جمال کا عالم تھا۔ اگر داڑھی رکھنا عیب ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو کبھی داڑھی عطا نہیں فرمائی۔ اللہ نے محبوب کو داڑھی عطا فرمائی، پتہ یہ چلا کہ داڑھی رکھنا مردوں کے لیے عیب نہیں بلکہ ان کے لیے زینت ہوا کرتی ہے، خوبصورتی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنے چہرے پر داڑھی سجاؤ، یہ اسلام کی پہچان، مذہب اسلام کی پہچان، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ جب آپ اپنی پہچان خود مٹاؤ گے تو زمانے سے مٹا دیے جاؤ گے، اور اپنی پہچان کو جب آباد رکھو گے تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی آباد رکھے گا، آخرت میں بھی آباد رکھے گا۔ کبھی تو شاعر کہتا ہے نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔